دیکھیے ندا، اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمارے اسلاف نے قرآن سیکھا، سکھایا اور راتیں قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ بسر کی اور غور و غوص کے ساتھ ایک ایک لفظ پڑھا اور اس پر توجہ دی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی تلاوت میں قرآن پاک میں اتنا مصروف ہوا کہ دعا کرنا بھول گیا تو میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل جنگل میں رہتے تھے اور روز و شب تنہائی میں گزارتے تھے، تو لوگ ان کے پاس گئے، کہنے کہ حضرت آپ تو جنگل میں رہتے ہیں، روز و شب تنہائی میں گزارتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تنہا نہیں رہتا، جب اللہ سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اور جب اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے کا دل چاہتا ہے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ کچھ اپنی سنتا ہوں، کچھ ان کی سناتا ہوں، اور فرمایا کہ تلاوت کلام پاک سے محبت کرو، قرآن سے وابستگی رکھو۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت بی بی فاطمہ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہو گئیں اور غور و غوص کرتی رہیں کہ ان کے دل کو سکون محسوس ہو، ان کے دل کو تسلی اور سکون محسوس ہو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی غور و غوص کرتے، پوری رات قرآن پاک کھولے بیٹھے رہتے اور ایک ایک لفظ کو توجہ سے پڑھتے اور سنتے اور لوگوں کو بھی سکھاتے۔ پھر دیکھیے آپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا، انہیں قرآن پاک سے اتنی محبت تھی کہ اس وقت بھی جب وہ شہید کیے گئے تھے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور چھینٹیں جو تھیں آیت پر آ کے گریں۔ طرح نبی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کیا ہیں، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرو، اول اور آخر پڑھو، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یہی سیرت ہے، یہی کردار ہیں، یہی اعمال ہیں۔ دیکھیے ندا صاحبہ، ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت میں بہت زیادہ مصروف تھے، خشوع و خضوع کے ساتھ مصروف تھے۔ برابر میں ان کا بچہ سو رہا تھا کہ گھوڑا جو تلاوت بلند آواز میں کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا، تو وہ بڑا پریشان ہوئے۔ انہوں نے کیونکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، پھر انہوں نے تلاوت پوری کی اور جیسے ہی دستے دعا بلند کی تو انہوں نے آسمان پہ دیکھا کہ روشنیوں کی لائن جا رہی ہے، پریشان ہو گئے۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ میں نے ایسے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری خوبصورت تلاوت پر یہ فرشتے عرش سے فرش پر آئے تھے، اگر تو اس سے زیادہ بلند آواز میں تلاوت کرتا تو مدینے کے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ تو دیکھیے آج ہم قرآن پر بات کر رہے ہیں، تو ہم یہی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی تعلیمات کو اپنے لیے مد نظر رکھیں۔ جس طرح انہوں نے قرآن سے محبت کی، جس طرح وہ تلاوت کلام پاک کرتے تھے، جس طرح وہ غور و غوص کرتے تھے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس نور کو ہم اپنے سینے سے لگا لیں، تو ہماری زندگی میں تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف